حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آئی پی ایل کا زمانہ پھر سے شروع ہو گیا ہے، تو ایک ساتھی کا سوال ہے اور بلکہ ان کی یہ گزارش ہے، یہ بھی ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے کہ آئی پی ایل کے تعلق سے شرعی نقطہ نظر سے اس کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ کیوں ناجائز ہے، اس کو واضح کیا جائے، اس کی وضاحت کی جائے۔ اور غضب بالائے غضب یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی یہ رمضان کے اندر آیا تھا اور اس سال بھی رمضان کے اندر آ رہا ہے، اور رمضان میں آنے کی وجہ سے سب سے بڑی خرابی اور عدم جواز کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نمازوں میں، عبادتوں میں، تلاوتوں میں کم وقت دیتے ہیں، اس کے دیکھنے میں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ تو آئی پی ایل کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ سب سے بڑی خرابی ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں لگنے کی وجہ سے، اس میں مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے آدمی نمازوں کے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، نیز وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کہا گیا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں جو لغو، بے فائدہ، فالتو کی چیزوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ آئی پی ایل دیکھنے میں کون سا دنیاوی فائدہ ہے اور کون سا نقصان ہے؟ نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے یا کھیلا جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھا جاتا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے نام پر، بس ایسے ہی وقت گزاری کے لیے۔ حالانکہ وقت گزاری کرنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے میں وقت گزاری کیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے لمحات سے فائدہ اٹھائیے، تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، دعائیں مانگیے، ان چیزوں میں اپنے وقت کو لگائیے تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو نمازیں ضائع ہوتی ہیں، وقت ویسے ہی خرچ ہوتا ہے، فضول ضائع برباد ہوتا ہے۔ تیسرے، ہمارے جو کام کاج ہیں ان میں سستی ہوتی ہے۔ ایک جاب والا بندہ آفس میں بیٹھا ہے لیکن موبائل میں آئی پی ایل دیکھ رہا ہے، صحیح سے کام نہیں کر رہا ہے۔ گھر پہ بیٹھا ہے، آئی پی ایل دیکھنے کی وجہ سے جو اس کے ضروری کام تھے ان کو چھوڑ کر کے بیٹھا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بازار سے فلاں چیز لے آؤ، یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، اور بیٹا جواب دیتا ہے اماں رک جاؤ، تھوڑا رک جاؤ، ذرا یہ کر لوں، ایک چھکا لگ جائے، 1 اوور ہو جائے، 5 اوور ہو جائے، 10 اوور ہو جائے، بس یہ ختم ہی ہونے والا ہے، پھر اس کے بعد کرتا ہوں۔ تو ماں باپ کا کہنا ماننا جو کہ فرض ہے، اس کو آدمی چھوڑ کر کے، اس کو ٹال کر کے، ان کی نافرمانی کر کے اس لہو و لعب میں، اس فالتو اور شیطانی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان کا حکم توڑ کر کے اس نافرمانی والے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بھی آئی پی ایل دیکھنا ناجائز ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے امت کے اندر جو ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے کہ آئی پی ایل پر جوا سٹہ بازی ہوتی ہے۔ یہ چھکا مارے گا نہیں مارے گا، کتنے رن بنائے گا کتنے نہیں بنائے گا، آؤٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنے انڈیا رن بنائے گی نہیں بنائے گی، جیتے گی کہ نہیں جیتے گی، یہ پلیئر لاکھوں میں بکا ہے، یہ کروڑوں میں بکا ہے، اس کے اوپر سٹے لگ رہے ہیں۔ تو امت میں جوا سٹے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ ایک ایک میچ پر لوگوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ جو فلمیں کرتے ہیں نا، فلم انڈسٹری والے، ان کو اتنا روپیہ پیسہ نہیں ملتا فلم کرنے پر جتنا کھیلنے والوں کو، اور ان سے زیادہ جو کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں جوا سٹہ لگا کر کے، جتنا وہ لوگ کما لیتے ہیں یا ہار جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اتنا جوا سٹہ لگا ہے، اور اللہ معاف کرے، اب تو وہ چیز جو پہلے ناجائز تھی، انلیگل تھی، لا اور قانون کے اعتبار سے بھی اب اس کو بھی لیگل کر دیا گیا ہے۔ ایسی ایپس آ رہی ہیں، کوئی ڈریم 11 ہے، کوئی سرکل 11 ہے، پتہ نہیں کس کس نام سے لوگوں نے ایپ بنا لی ہیں کہ ان میں جاؤ، ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کرو، اپنی ٹیم بناؤ، جوا سٹہ لگاؤ اور اس کے اعتبار سے پیسے جیتو۔ تو وہ چیز جو پہلے ناجائز تھی لاء کے اعتبار سے بھی، اب ایسے ہی اس کو کہہ لیجیے پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی لیگل کر دیا گیا ہے۔ پہلے آدمی جوا سٹہ کرنے پر جیل ہوتی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ جوا سٹہ کھیلو، تو لوگ ہار رہے ہیں، زمینیں جائیدادیں ہار رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر بعد میں خودکشی کی نوبت آتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ امت کے اندر جوا سٹے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ یہ جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا بھی جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی دنیا بنتی ہے تو کتنے لوگوں کی دنیا بگڑ بھی جاتی ہے۔ تو جوئے سٹے کا رواج اس کی وجہ سے عام ہو رہا ہے۔ نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمارے قیمتی لمحات ضائع برباد ہو رہے ہیں، جن کے حقوق ہم سے متعلق تھے، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کے اوقات ہمارے ضائع ہو رہے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے اگر 2 لوگ 4 لوگ کہیں مل کر کے بیٹھے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا، دین کی باتیں ہوتی، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا، لوگ کرکٹ کی بات کرتے ہیں، ارے اس نے کیسا مارا، کیسا جتایا، اس نے وکٹ لیا، اس نے یوں کیا، اس نے وہ کیا، یعنی 4 آدمی جہاں مل کر کے بیٹھے ہیں، جمع ہیں، تو دین کی باتیں نہیں ہوتی، اسی کرکٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اسی آئی پی ایل کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ہمارے ایمان کا لیول اتنا گر گیا ہے کہ اگر مسجد میں 4 لوگ جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں، آپ دھیان سے جا کر کے سنیے گا کہ ان کے درمیان بھی یہی کرکٹ کی اور یہ آئی پی ایل کی باتیں چل رہی ہوں گی، ان کے درمیان بھی۔ تو مسجد جو اللہ کا نام لینے کی، اللہ کا ذکر
کرنے کی عبادت کی جگہ ہے، اب اسی کی نحوست کی وجہ سے یہ باتیں بھی وہیں مسجد کے اندر ہو رہی ہیں۔ تو مسجد کے اندر بھی جہاں اللہ کا ذکر ہونا تھا یہی آئی پی ایل کی باتیں ہو رہی ہیں، 4 لوگ جہاں جمع ہیں آئی پی ایل کی باتیں ہو رہی ہیں، بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہے موبائل میں لگا ہے آئی پی ایل دیکھ رہا ہے، تو اس کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ نیز اگر کوئی وہاں جا کر کے دیکھ رہا ہے اسٹیڈیم میں، تو وہاں پر لڑکیاں نیم برہنہ گانے سانگ چلتے ہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ وہ تمام ساری برائیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اور اگر بندہ اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے ٹی وی میں دیکھ رہا ہے تو ٹی وی میں دیکھنے کا اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بیچ میں ایسے ایڈز آتے رہتے ہیں جس میں ننگی پنگی عورتیں ہوتی ہیں اور غیر محرم کے تصاویر آتی ہیں، گانے بجتے رہتے ہیں، گانوں کا پروموٹ ہوتا رہتا ہے، فلم کے ٹریلر دکھائے جاتے ہیں، چونکہ ٹی وی والوں کی کمائی کا ذریعہ ہی وہ ایڈز ہوتے ہیں جو فلموں گانوں کے ٹریلر وغیرہ ہوا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے میچ ہوتے ہیں لیکن وہ ٹی وی میں ایڈز آنے کی وجہ سے ہم کو غلط کاری کا، حرام کاری کا، بد نظری کا گناہ ملتا ہے، ہمیں ارتکاب کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری برائیاں اور خرابیاں اور مفاسد ہیں آئی پی ایل دیکھنے میں۔ آئی پی ایل دیکھنے کی وجہ سے اتنے سارے شرعی اعتبار سے آدمی گناہوں کے اندر ملوث ہوتا ہے، اس لیے یہ دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ دیکھنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ شیطان کی ایک چال ہے کہ اس کو بھی رمضان کے اندر ہی لانا تھا۔ اس کی جو کیا کہتے ہیں جو ڈکلیئر ہوئی ہے، تاریخ جو ہوئی ہے وہ رمضان کے اعتبار سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان گھروں میں رہتے ہیں، عبادتوں میں رہتے ہیں، تو انہیں کہاں لگایا جائے؟ مسجد سے چھوڑ کر کے آئی پی ایل دیکھنے میں لگایا جائے۔ اور ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، چالوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے وہ قیمتی لمحات جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محروم اور بدقسمت ہے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا پائے، معافی نہ کرا پائے، اسے ہم کہاں ضائع برباد کرتے ہیں؟ یہ اس طرح کے آئی پی ایل اور یہ شیطانی چیزوں کے دیکھنے میں۔ اور اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں آئی پی ایل دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آئی پی ایل دیکھنے میں گناہ نہیں ہے۔ بھائی دیکھنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جو اور دوسری خرابیاں جڑی ہوئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کو شمار کرائی، وہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جاتا ہے۔ جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ایڈز آتے ہیں، غیر محرموں کو دیکھا جاتا ہے، گانے فلموں کے ٹریلر آتے ہیں، جوا سٹا اس کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے نمازوں کے وقت نکل جاتے ہیں، جن کے حقوق ہمارے تعلق سے ہیں تو ان کے حقوق ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے کرنے والے کام ہوتے ہیں ہم ان کو مؤخر کر دیتے ہیں، چلو بعد میں کروں گا، یہ دیکھ لوں پھر کروں گا، یہ دیکھ لوں پھر کروں گا، تو سستی بدن کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں، وہ ساری خرابیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کو دیکھنے کو ناجائز کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے رمضان کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، اس طرح کے شیطانی کاموں میں ضائع برباد نہ کریں۔ نہیں تو یہ رمضان کا مہینہ ہر کسی کے لیے نہیں آتا، ہر ایک کے لیے ہمیشہ نہیں آتا۔ کتنے ہمارے بھائی بہن ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر اس بار نہیں ہیں، پتہ نہیں اگلا سال ہم کو بھی میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ رمضان کا ایک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو بندوں کو انعام میں رمضان دیتا ہے۔ تو رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اگر اس میں عبادت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر کے اگر اللہ کو راضی کرنے والے نہ بنیں تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ بد نصیب ہے، محروم ہے وہ شخص، ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی وہ اپنی معافی نہ کرا سکے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جو آئی پی ایل دیکھا بیٹھ رہا ہے وہ اللہ سے معافی کب مانگے گا؟ وہ نیک عمل کب کرے گا؟ وہ گناہوں کے بخشش کب کرائے گا جو بیٹھا آئی پی ایل دیکھ رہا ہے، جو اس کی باتوں میں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں ہے تو بھی آئی پی ایل کی باتیں، باہر ہے تو بھی آئی پی ایل کی باتیں، موبائل ہاتھ میں ہے تو بھی آئی پی ایل کی باتیں۔ تو جب اس کے ذہن کے اندر آئی پی ایل بھر دیا گیا ہے تو وہ معافی کب مانگے گا؟ قرآن کب پڑھے گا؟ تلاوت کب پڑھے گا؟ نمازیں کب ادا کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے ان شیطانی چکروں کی وجہ سے ہمارا رمضان کا جو ایک مبارک ہمارے پاس موقع آیا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو معاف کرانے کا، بخشش کرانے کا، وہ ان کی نظر ہو جاتا ہے اور ہم ویسے ہی رہ جاتے ہیں جیسے پہلے تھے، ویسے ہی ہم بعد میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے معافی مانگتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان شیطانی چکروں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، سمجھائیں کہ غیر لوگ کیا چالیں چل رہے ہیں، کیسے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کیسے ہمارے اعمال کو ضائع برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہیں تو میرے دوستو پھر وہی حال ہوگا کہ نہ سمجھو گے زمانے کو، تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی پھر داستانوں میں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو اعمال سے خالی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے، ایسے حالات آتے ہیں، ایسے لوگ چھٹ جاتے ہیں
یاد رکھیے جب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں تو ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہیں, کچرے میں ڈال دی جاتی ہیں, توڑ پھوڑ کر کے پھینک دیا جاتا ہے. تو اللہ کو بے عمل لوگ پسند نہیں ہیں, جو اس کی نافرمانی کریں وہ لوگ پسند نہیں ہیں, جو عمل سے خالی ہوں, عبادات سے خالی ہوں, ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ کو تو وہی لوگ پسند ہیں. دنیا چلانی ہے تو اللہ ایسے ہی لوگوں سے چلائے گا جو اس کے ماننے والے ہوں, جو اس کی ماننے والے ہوں, جو اس کو ماننے والے ہوں, جو اس کو یاد رکھنے والے ہوں, جو اس سے معافی مانگنے والے ہوں. اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں. اللہ ان کو ہی باقی رکھے گا, ورنہ جو دوسرے لوگ ہیں تو کچرے کی طرح صاف کر دیے جائیں گے. تو میرے بھائیوں, یہ رمضان کا ایک موقع آ رہا ہے, مہینہ آ رہا ہے, چیزوں کو سمجھیں, اللہ کی حکمت سمجھیے, اللہ کا حکم سمجھیے, اور رمضان میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میری یہ باتیں دوسرے تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان جو اس کا شوقین ہو گیا ہے, جس کو اس کا چسکا لگ گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں اس تک پہنچائے اور اس کو سمجھ عطا فرمائے, اور وہ ان برائیوں سے رک کر کے اپنے عبادات کو دینی کاموں میں, اللہ کی عبادتوں میں, اللہ کو راضی کرنے میں اپنے اوقات کو لگائے اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے. بس یہی کچھ باتیں تھی, اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور میری یہ باتیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں اور وہ حق سن کر کے, صحیح سن کر کے صحیح عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بری تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین.